نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ آقائے دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا غوث الثقلین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انیس الغریبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء ملک بلادین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے حد لطف و کرم اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم رمضان المبارک کی آخری جمعۃ المبارک میں جمع ہیں، جمعۃ الوداع میں جمع ہیں. باری تعالیٰ ہم سب کا چل کرانا اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اگلا جمعہ رمضان المبارک میں نہیں آئے گا، تو اسی جمعے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات اور اس کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی جو 2 یا 3 دن رہ گئے ہیں انہی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اب زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور سر مسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ اس ماہ کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رات کو رجوع الی اللہ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، اس بارے میں بتایا تھا. تو اسی بات کو آج آگے لے چلیں گے کہ توبہ اصل میں ہے کیا چیز، توبہ کسے کہتے ہیں، پھر جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے تو پھر اس کی سزا اور وعید کیا ہے. تو انشاءاللہ اس بارے میں بتائیں گے. تو اللہ پاک نے اسی حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ متقی وہ ہیں جو جب حد سے تجاوز کرنے والے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ متقی وہ ہے، یعنی ہے ایمان والا ہونے کے باوجود ہی پھر اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھے
مومن ہونے کے باوجود ہی اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، یا او ظالموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ پاک نے فرمایا متقی وہ ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا گناہ کر بیٹھے، یعنی بہت بڑا گناہ کر بیٹھے اور اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ذکر اللہ، پھر اس بندے کو فوراً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جو گناہ کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اللہ کا ذکر کرے، اللہ اللہ کرے، توبہ اور تائب ہو جائے، اور پھر فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور جو اس نے گناہ کیا ہے اس پر استغفار کرے۔ یعنی مومن وہ ہے جو بڑا گناہ کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تو پھر اسے فوراً کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس گناہ پر استغفار کرنا چاہیے، اس گناہ سے اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، یا باری تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ یہ خود اللہ پاک ہمیں طریقہ بتا رہا ہے۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 136 135، اس میں باری تعالیٰ ہمیں توبہ کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اے بندو، اگر تم حج سے تجاوز کرنے والا گناہ کر بیٹھو یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو اس کے باوجود آپ نے خالی بیٹھ نہیں جانا، چپ کر کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اس گناہ سے اللہ کے حضور استغفار کرنی ہے۔ پھر آگے باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اللہ کے سوا اور گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ باری تعالیٰ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے بندے میرے علاوہ تیرے گناہ اور کون معاف کرے گا؟ گناہ اللہ نے معاف کرنے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے حضور استغفار کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو ان سے گناہ سرزد ہوا اس پر وہ اصرار نہ کرے، یعنی اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے پھر اس پر ڈٹا نہ رہے، اصرار نہ کرتا رہے۔ اگر بندہ اصرار کرتا رہے تو باری تعالیٰ فرماتا ہے وہ ظالم ہے، جو گناہوں پر ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے توبہ نہیں کرنی، میں نے گناہ کیا ہے تو کیا ہو گیا ہے۔ نہیں، جب وہ گناہ کر بیٹھے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جائے، اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے، تو فوراً اللہ کے حضور آ کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، اللہ کا ذکر کر لے، اور اپنے اس گناہ سے توبہ اور استغفار کر لے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی جو بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، توبہ طیب ہو جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اب اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ باری تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک جزاؤہم، اس بندے کے لیے جزا یہ ہے۔ کس بندے کے لیے؟ جو توبہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم، تو اس بندے کے لیے جزا یہ ہے، اس بندے کے لیے اللہ کے حضور بدلہ یہ ہے، مغفرۃ من ربہم، اللہ پاک کی طرف سے اس بندے کے لیے مغفرت ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت آ جاتی ہے، اللہ پاک اسے معاف فرما دیتا ہے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس بندے کے لیے ندیاں جو ہے وہ جاری ہیں، نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ جنت کی نہریں اس بندے کے لیے
جاری ہیں، اور جو بندہ توبہ طیب ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے جزا یہ ہے کہ اس بندے کے لیے ندیاں جاری ہیں، نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی اچھا بدلہ اللہ پاک نے اس بندے کو دے دیا ہے۔ اللہ پاک نے اس بندے کو بہت ہی اچھا بدلہ دیا ہے، بدلہ توبہ کا دیا ہے۔ یعنی بندہ گناہ کر بیٹھے تو توبہ کر لے تو اللہ پاک اس توبہ کرنے والوں کو بدلہ دے دیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت کے اندر نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وہ اس میں رہتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں باری تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں بتایا کہ اے بندگان خدا، اگر تو گناہ کر بیٹھے تو پھر تو نے چپ کر کے نہیں بیٹھ جانا، گناہ کر بیٹھے پھر تو نے خالی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ نہیں جانا، بلکہ اللہ کا آگے ذکر کر لینا ہے، توبہ طیب ہو جانا ہے، استغفار کر لینی ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا ہے۔ اللہ پاک توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہوئی، اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس طرح نقل فرمایا ہے کہ ایک تاجر جو بازار میں کھجوروں کی دکان بنا کے کھڑا ہے، تاجر کھجوروں کو بیچ رہا ہے، بازار میں اس نے دکان بنائی ہوئی ہے، ایک عورت اس کے پاس کھجوریں خریدنے کے لیے آئی۔ تاجر ہے، اس نے بازار میں کھجور والی دکان بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کھجوریں خریدنے کے لیے آتی ہے، اس کے پاس آئی تو جو تاجر تھا نا، اس کی نیت جو تھی وہ صحیح نہیں تھی، تاجر کی نیت صحیح نہیں تھی، اس کی نیت میں فطور تھا، وہ اس عورت کو نا لالچ دے کر کھجوریں فری میں دیتا رہا، مفت میں دیتا رہا، یا تھوڑے پیسے لیتا رہا۔ اس تاجر کی نیت کے اندر فطور تھا، نیت اچھی نہیں تھی۔ تو ایک دن جب عورت اس کی دکان میں داخل ہوئی تو اس تاجر نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس عورت کا بوسہ لے لیا۔ تو عورت کو یہ حرکت نازیبا لگی، اچھی نہیں لگی، پسند نہیں آئی یہ حرکت۔ تو عورت جو تھی وہ کانپ اٹھی اور عورت کہنے لگی، اے بندے خدا سے ڈر، اے بندے خدا سے ڈر، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ خدا تو دیکھ رہا ہے، اے بندے خدا سے ڈر۔ اور عورت نے کہا، اس خدا کا جو عذاب ہے نا وہ بڑا وسیع ہے، اس مالک کا عذاب بہت بڑا ہے، اے بندے خدا سے ڈر، اور اپنے دامن کو داغدار نہ کر، اپنے دامن کو داغدار نہ کر، دھبا نہ لگا، تو یہ جو حرکت نازیبا کر رہا ہے یہ حرکت اللہ کو پسند نہیں ہے، اے بندے تو یہ حرکت نہ کر۔ تو وہ بندہ خوف زدہ ہو گیا، اس بندے کا جو دل تھا وہ کانپ اٹھا اور اس غلطی پر نادم ہو گیا، شرمندگی کا اظہار کرنے لگ گیا، اس حرکت پر نادم ہو گیا، شرمندگی کا اظہار کرنے لگا۔ تو جب بندہ نادم ہوا اور شرمندگی کا اظہار کیا، آنکھوں سے آنسو نکلا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ کے حضور پکا وعدہ کر لیا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ کے حضور پکا وعدہ کر لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ تاجر جس نے کھجوروں کی دکان بنائی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور جا کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ میرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، منوان جو اس نے کیا تھا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا۔ تو پھر بس بتلانے کی دیر تھی تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اے بندگان خدا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اللہ کو حضور توبہ اور طیب ہو جاؤ، معافی مانگ لو، تو اللہ پاک فوراً توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی اس بندے نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اس عورت نے کہا، بندے ڈر خدا سے،
اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی وسیع ہے، بس یہ کہنا تھا تو اس کے دل کی جو کیفیت تھی وہ تبدیل ہو گئی، توبہ اور تیب ہو گیا۔ تو اللہ کے حضور اس نے توبہ کی اور آئندہ وعدہ کیا کہ یا باری تعالیٰ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ جو بندہ توبہ اور تیب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے، اس طرح پاک کر دیتا ہے، اس طرح مٹا دیتا ہے گویا جی آج اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ اور توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ توبہ کا معنی رجوع کرنا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں آ جانا، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایرا غیرہ نہیں آتا، کوئی نتھو پتھو نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے توبہ اور تیب ہونے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ توبہ کا لغوی معنی تھا لغت کے اعتبار سے، اور اصطلاح میں توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، ندامت کا اظہار کرے اور اپنے رب سے ان گناہوں کی بخشش طلب کرتا رہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا رہے، مغفرت طلب کرتا رہے، اور جب تک اس کی سانسیں باقی ہیں وہ پھر کوئی گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ اور توبہ کا حقیقی معنی کیا ہے؟ توبہ کا حقیقی معنی کیا ہے؟ توبہ کا حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان زبان سے استغفار کرے لیکن دل سے نہ کرے، یہ توبہ کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ یعنی زبان سے بس اقرار کرتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، لیکن دل کے اندر کھوٹ ہو، دل کے اندر اس کی جو نیت ہے وہ صحیح نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ دل سے ارادہ کرتا رہے تو یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اے بندگان خدا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، توبہ اور استغفار کرتا رہے، اور قیامت تک اسی توبہ پر ڈٹا رہے، یہ توبہ کا حقیقی معنی ہے۔ اور حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی وہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت المولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نقل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے عرش کے اوپر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ میں ہر اس آدمی کے گناہوں کی بہت ہی زیادہ بخشش فرمانے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، جی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے عرش پر لکھ دیا گیا تھا کہ میں ہر اس بندے کی توبہ قبول کروں گا جو ایمان لائے، توبہ کرے، یعنی توبہ پہلے کرے، پھر اپنے ایمان پر قائم رہے اور نیک عمل کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول فرماتا رہوں گا۔ تو حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میرے گناہگار امتیوں کی بخشش فرما، مغفرت طلب کرتا رہتا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ تشریف لائے، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ پاک نے ایک تو آپ کو سلام فرمایا ہے۔ جبریل امین آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ اللہ پاک ایک تو آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے تیرے امتیوں میں سے، یعنی آپ کی امت میں سے وہ بندہ جو مرنے سے 1 سال قبل توبہ کر لے، جو مرنے سے 1 سال قبل، مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے اور اس توبہ پر قائم رہے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ مرنے سے کتنا پہلے؟ 1 سال پہلے توبہ کرے
اور اس توبہ پر قائم رہے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل امین، میری امت پر یہ 1 سال کا جو عرصہ ہے یہ لمبا ہے، زیادہ ہے، اللہ کو حضور جاؤ اور اس عرصے کو کم کر کے لاؤ، تھوڑا کر کے لاؤ، کہ میری امت بہت گنہگار ہے، 1 سال کا عرصہ توبہ پر قائم نہیں رہے گی، لہذا جاؤ اور اس عرصے کو کم کر کے لاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو جبریل امین گئے اور جا کر اللہ کے حضور سارا عرض کر دیا کہ آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل امین دوبارہ جاؤ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر میرا پیغام سنا دو۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی امت کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی فرد موت سے 1 مہینہ قبل اگر توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ بل 1 سال، اب 1 مہینہ، 1 ماہ موت سے قبل توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا، توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل امین 1 مہینے کا جو فاصلہ ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے، 1 مہینے کا فاصلہ یہ بھی زیادہ ہے، جاؤ اللہ کے حضور اس کو کم کر کے لواؤ۔ جبریل امین تیسری بار اللہ کی بارگاہ میں گئے، حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل امین جاؤ اور جا کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما دو کہ اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ افسردہ نہ ہوں، اور جا کر عرض کرو کہ جس نے موت سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لی تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ پہلے 1 سال، پھر 1 ماہ، اور اب تیسری بار موت سے 1 ساتھ، 1 لمحہ، 1 سیکنڈ پہلے اگر توبہ کر لے تو میں اس بندے کی توبہ کی بھی قبول فرما لوں گا۔ جب یہ پیغام شیطان لعین نے سنا وہ دھاڑے مار کر رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے اللہ کو حضور وعدہ کیا تھا کہ آپ کے محبوب کی امت کو میں ورگلاتا رہوں گا، سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ موت سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اب میرا تو کوئی نہیں رہے گا، وہ توبہ کر لے گا۔ تو جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جو توبہ نہیں کرتا وہ شیطان کا ہو جاتا ہے، اور جو ظلم پر ظلم کرتا رہتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، تو باری تعالیٰ نے فرمایا وہ ظالم ہے، اور اس کی نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے پاس حاضر ہوئے، یعنی ایک انصاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس کی جو حالت تھی حالت نزع تھی، یعنی روح پرواز کرنے والے تھی، روح اللہ کے حضور دینے والے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اللہ کی جناب میں توبہ کر لے، روح پرواز کرنے والی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انصاری تو توبہ کر لے۔ اب اس کی حالت اتنی خراب تھی، وہ اتنا لاغر تھا، کمزور تھا، لاچار تھا، وہ زبان سے حرکت ہی نہیں کر سکتا تھا، زبان سے بول ہی نہیں سکتا تھا، بس اس کی آنکھوں نے حرکت کی، آنکھ کے جو پردے ہیں ان پردوں نے حرکت کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جی آپ کے ہونٹوں پر یہ تبسم کیسا، یہ مسکراہٹ کیسی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مریض اپنی زبان سے تو توبہ نہیں کر سکا، یہ مریض ہے اپنی زبان سے توبہ نہیں کر سکا، اور اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے،
اور اپنے گناہوں پر دلی طور پر شرمندہ ہوا ہے، لہذا اس کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول فرمایا ہے۔ بس اللہ کا قبول فرمانا تھا تو میری زبان پہ یہ مسکراہٹ آ گئی۔ یعنی مرنے سے ایک لمحہ پہلے اگر بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو باری تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا۔ اور توبہ کی پہچان کیا ہے؟ انسان توبہ کرتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، اب توبہ کی پہچان کیا ہے کہ باری تعالیٰ کن بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے؟ توبہ کی پہچان کیا ہے؟ تو حکماء فرماتے ہیں کہ توبہ کی پہچان 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ توبہ کی پہچان 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک، توبہ کرنے والا اپنی زبان کو کبھی لغو باتوں میں مبتلا نہیں کرتا، یعنی توبہ کرنے والا جو بھی بات کرتا ہے، کوئی کام کی بات کرتا ہے، ایسے فضول بات نہیں کرتا، لغو بات نہیں کرتا۔ اور توبہ کرنے والا کسی کی غیبت بھی نہیں کرتا، چغل خوری بھی نہیں کرتا، اور توبہ کرنے والا کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ یہ پہلی پہچان تھی۔ اور دوسری پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے دل میں نہ تو کسی کے متعلق حسد رکھتا ہے اور نہ ہی کسی دشمن کے لیے اس کا کوئی حسد ہوتا ہے، یعنی وہ حاسد نہیں ہوتا، حسد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور تیسری پہچان کیا ہے کہ توبہ کرنے والا وہ برے دوستوں سے اجتناب کرتا رہتا ہے، برے دوستوں کی سنگت میں نہیں جاتا، برے دوستوں کی سنگت کو اختیار نہیں کرتا۔ اور توبہ کرنے والا کی چوتھی پہچان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا رہتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا رہتا ہے، اور سابقہ پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا رہتا ہے، بخشش کی التجا کرتا رہتا ہے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرتا رہتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اور خالص توبہ کیا ہے؟ خالص توبہ کیا ہے؟ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان کی توبہ کا اس وقت اعتبار کیا جاتا ہے کہ جب وہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور آ کے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں پر آنسو برساتا رہتا ہے، نادم ہوتا رہتا ہے، یہ خالص توبہ ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ التحریم آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کے حضور آ کے سچی اور پکی توبہ کر لو۔ جب انسان سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان برے عمل سے توبہ کرے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان ہر برے عمل سے توبہ کرے اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرے، آئندہ کبھی گناہ نہ کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر دل کے ساتھ شرمندہ ہو اور زبان کے ساتھ استغفار کرتا رہے اور پختہ ارادہ کرے کہ وہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اور حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک عرابی کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی استغفر الیک و اتوب الیک، یعنی یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، یعنی بس زبان سے کہنا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ یہ کہتا ہے۔ اور عرض کیا، فرمائیے سچوں کی توبہ کیا ہے، یعنی جو سچوں کی توبہ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس توبہ میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہوتی ہے۔ جس بندے کی توبہ میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں اس پر نادم ہو جائے۔ نمبر 2، جو فرض نماز اس نے ادا نہیں کی اس کو دوبارہ قضا کرے۔ نمبر 3، کسی کا اگر حق غصب کیا ہے تو اس حق کو ادا کرے، اور جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگے۔ نمبر 5، پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر 6، جس طرح تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے بچایا ہے اب اسی طرح اللہ کی اطاعت کرتا رہے اور مرتے دم تک اللہ کی اطاعت کرتا رہے، یہ سچوں کی توبہ ہے۔
اور جو بندہ سچی نیت کے ساتھ توبہ کر لے پھر اللہ پاک اس کی زبان میں کیا تاثیر رکھ دیتا ہے. تو آخری بات کہہ کے اجازت چاہیں گے. ایک دفعہ ایک آدمی بازار سے اس نے شراب خریدی اور شراب لے کر گھر کی طرف جا رہا ہے. راستے میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھائی دیے کہ جس راستے سے میں جا رہا ہوں اسی راستے سے آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ رہے ہیں. آپ نے آتے دیکھا تو خوف اور شرمندگی اس سے وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں گا. عمر فاروق آ رہا ہے تو میرے ہاتھ میں شراب ہے، لہذا شراب یہ حرام ہے. جب آپ میرے ہاتھ میں دیکھیں گے تو آپ جاؤ جلال میں آ جائیں گے. تو پھر اس نے کیا کیا، اس بندے نے بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ کی جناب میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، اے مولا کریم، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اب ہاتھ میں شراب ہے، اللہ کے حضور التجا کر رہا ہے کہ جا باری تعالیٰ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ شراب نہ پینے کا پکا عزم کرتا ہوں. آئندہ شراب نہ پینے کا پکا وعدہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں. تو میری اس شراب کی بوتل کو یا باری تعالیٰ سرکے میں تبدیل کر دے. میری اس شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر دے. بس یہ کہنا تھا تو اللہ پاک نے اسے رسوائی سے بچا لیا، اس شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر دیا. یعنی جو بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور پکا وعدہ کرتا ہے کہ جہاں ہماری تعالیٰ میں تو اس توبہ پر قائم رہوں گا اور آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ پاک اس کی زبان میں یہ تاثیر رکھ دیتا ہے. پھر جو اللہ کے حضور مانگنا چاہتا ہے تو اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد